او میرے پیارے لاڈلے حسین، تو نے اپنے سارے ساتھیوں کو میدان کربلا میں تیار کر کے بھیجا ہے، اب یہ علی کی بیٹی تیری بہن تجھے تیار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کی ذرا توجہ فرمائیے، اس لمحے بھی گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں، سیدہ رباب کو نصیحت کرتے ہیں، سیدہ زینب کو نصیحت کرتے ہیں، حضرت شہربانوں کو نصیحت کرتے ہیں، امام زین العابدین کو نصیحت کرتے ہیں، باقی مقدرات عصمت کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سنو وہ اور تم اور ہو، خیال کرنا ابھی تک تو تم پہ وہ مشکلیں نہیں آئی زینب، مشکلوں کا ایک دریا ہے جو تم نے پار کرنا ہے، لیکن زینب خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ کائنات کے اندر تمہارا صبر بے صبری میں تبدیل ہو جائے۔ زینب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تم سارے گھر والوں کو کہتا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ زینب مجھ پہ جو بیتے وہ بیتے، لیکن سنو تم نے یہاں سینہ خوبی نہیں کرنی، تم نے چہروں پہ تماچے نہیں مارنے۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت سیدہ زینب کے ہاتھوں سے حضور کا امامہ اپنے سر پہ سجا، اندر سے حضرت سرکار کا جبہ بھی لے کے سیدہ زہرا کے دوپٹے کا کمر میں پٹکا باندھا، حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں پکڑا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ہاتھوں میں سنبھالی، امام حسن کی زرہ پہنی، ہاتھوں میں مولا علی کی ذوالفقار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو جب چلانے لگے گھوڑا چلتا نہیں ہے، امام علی مقام نے فرمایا ارے او سواری تجھے کیا ہو گیا ہے، میں تجھے میدان کی طرف بڑھا رہا ہوں تو بڑھتی نہیں ہے۔ چنانچہ امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت سیدہ سکینہ سواری سے لپٹی ہوئی، اور عرض کرتی ہیں آپ پیچھے مڑے، فرمایا سکینہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے حوالے حضرات یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ اس بیٹی سے پوچھو جس کو پتہ ہے ابھی چند منٹوں بعد میرے بابا کی لاش آنے والی ہے، اور اس باپ کو پوچھو کہ جس کا سارا کنبہ، سارا قبیلہ، ساری مخدرات عصمت درندوں کے ایک درندوں سے بھرے ہوئے جنگل میں گھرے ہوں، اور یہ منظر آپ خود تصور میں لا کر سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیفیت کیا ہے۔ میں افسوس کرتا ہوں اس ملا پر، اس ملا بد وقت پر جو لوگوں کو یہ درس دیتے پھرتا ہے کہ جی حسین کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں جس کو حسین کا غم نہ آئے اس کو اس بات پہ غم کرنا چاہیے کہ اسے حسین کا غم کیوں نہیں لگا ہے۔ یہ ایمان والوں کے نصیب میں ہے لوگوں، اس لیے کہ ظالم کے ظلم کو سن کر یہ ایمان اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اور جہاں غم نبی کی آل کا ہو، جہاں غم رسول اللہ کا ہو، وہاں کون مومن ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نہ ہو، جو نبی کے غم میں غم زدہ نہ ہو۔ اللہ تو گوار ہے۔ حضرات میں شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں کہ تم نے سینہ کوبی نہیں کرنی، تم نے اپنے کپڑے گریبان نہیں پھاڑنا، تم نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، لیکن حسین کی یاد میں رونا عبادت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ میری آقا رسول اللہ خود یاد حسین میں روتے رہے، شہادت سے پہلے بھی میرا نبی روتے رہے، شہادت کے بعد بھی میرا نبی روتے رہے، یہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ پکی بات ہے دل میں حسین ہو رونا بھی آ جاتا ہے، دل میں یزید ہو وہاں رونا نہیں آتا، وہاں حجتیں آتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو رب نے ہمیں یزیدی نہیں حسینی بنایا ہوا ہے۔
اللہ اکبر، میرے آقا سید کونین کا یہ 3 دن کا پیاسا، میرے نبی کا لاڈلا نواسا حسین الوداع کرتے ہوئے میدان جنگ کے اندر تشریف لائے۔ منظر کیا ہے؟ ادھر آ کر آپ نے اعلان فرمایا آؤ بدبختو آؤ، میں ہوں حسین ابن علی بن ابی طالب، میں ہوں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا، میں ہوں رسول اللہ کے شیر علی کا لخت جگر، ہاں میں ہی وہ ہوں کہ جس کی ماں خاتون جنت ہے، ہاں میں ہی وہ ہوں کہ جس کا بھائی حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، ہاں میں ہی وہ ہوں جسے رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، ہاں میں ہی وہ ہوں جس کا باپ علی ہے، جسے نبی نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا کی شان عطا فرمائی ہے۔ اے بدبختو شدید دیو آگے بڑھو، میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ میرے آقا حسین کا خطبہ سن کے سارے لشکر کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ اتنے میں عمرو بن سعد اور بدبخت شمر دل جوشن کہنے لگا، ارے ہو بزدلو ڈر گئے ہو، 3 دن کا پیاسا ہے، اکیلا ہے، پیچھے کوئی فوج نہیں ہے کہ جو تمہیں مار ڈالے گی، آگے بڑھو حملہ کرو اور اس کو بھی چند منٹوں میں مٹا دو۔ اللہ اکبر، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تلوار ذوالفقار ہاتھ میں ہے، نبی کا امامہ سر پہ ہے، نبی کی قبا جسم پہ ہے۔ اے اللہ کے نبی کا یہ نواسا علی شیر خدا کا لخت جگر ہے، آپ نے جب حملہ کیا اب منظر کیا تھا؟ سر اڑ رہے تھے، چلتی تھی سن سے ذوالفقار، چلتے تھے وار تیغ تو پہ کر کے بار بار، ڈالوں کو روکتے تھے جو مردوں نہ مردود نابکار، بجلی کی طرح کوندتی تھی تیرے شعلہ بار، مرتے تھے ڈر سے ڈوب کے ناری فرات میں، غل تھا کہ آگ لگ گئی کشتے حیات میں، بازو کسی کا تن سے جدا تھا، کسی کا سر دو تھا بشکل کوئی گردن سے تا کمر، کوئی تڑپ رہا تھا ادھر اور کوئی ادھر، نازل تھا ان پہ قہر خدائے بزرگوں برتر، آفت کی تیغ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا، وہ اسرائیل چھری لیے ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ میرے پیارے آقا حسین کی تلوار چلنے لگی، کشتوں کے پشتے لگنے لگے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ داستانیں بنائی ہوئی ہیں، پتر جی پھر مت کرو نا، تم اپنی جو بابے دادے نے تاریخیں مرضی سے لکھوائی ہیں ان سے بھی پوچھو نا، وہ بھی کہتے ہیں جناب 250 کے قریب بندہ کام آیا۔ وہ بندے کے پتروں 250 تو تم مانتے ہو، اور بعضوں نے تو 88 مانے اور کہا 150 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے، یہ تو تمہارے یزیدیوں نے لکھا ہے۔ پتا چلا وہاں کچھ نہ کچھ ہوا تھا، کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہوا تھا۔ ہاں اگر تیرا باپ دادا ہوتا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت تھی کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اتنے بڑے لشکر کے پر پل پڑے، لیکن جہاں علی کا نام آ جائے، جہاں مولا علی کا نام آ جائے وہاں بھی معاملہ الگ ہوتا ہے۔ نام کا معاملہ الگ ہے تو خون کا معاملہ تو اور بھی الگ ہے۔ عقل تو یہ بھی نہیں مانتی کہ کس طرح خیبر کا دروازہ کھینچ کے کوئی نکال سکتا ہے، پر دستے باز
دست و بازو حیدر کی قوت کو کوئی سوچ نہیں سکتا. ادھر بھی آج میرے مولا علی کا خون ہے. میرے آقا حسین عظیمت کی اس راہ کے شاہ سوار ہو کر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمت کرے تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو، بظاہر نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے. میرے آقا امام علی مقام کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے، زخم پہ زخم سہتے ہوئے، اللہ کے نبی کا یہ پیارا میرے آقا حسین ان کی صفوں کو الٹتے پلٹتے آپ نہر فرات کے کنارے پہنچے. شدید زخمی ہو چکے تھے. آپ کی قبائے پاک خون سے رنگین ہو چکی تھی، جسم خون سے رنگین ہو چکا تھا. امام علی مقام نہر فرات کے کنارے زمین پہ اترے. آپ نے پانی کا چلو بھرا، لیکن ایک بدبخت لانتی اگلی بدبخت نے ایک تیر مارا. حسن بن نمیر نے چہرے پہ تیر مارا، خون کے قطرے آپ کے پانی میں گرے. مسکرا کے فرمایا لگتا ہے مولا اس دنیا کا پانی حسین کے نصیب میں نہیں ہے. اس کو پیچھے پھینکا. پھر خیال آیا، آپ نے دیکھا دشمن سر پہ آ چکا ہے، لیکن آپ نے اس وقت آپ نے منہ قبلے کی طرف کیا. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کے دشمن پہ لرزہ طاری ہو گیا. وہ کیا شعر ہے، دشمن کے صفوں کو الٹا پلٹا کر ان میں گھرا ہوا حسین اب بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. لوگوں دنیا کے اندر بڑے بڑے نمازی آئے، کسی نے زمزم سے وضو کیا، کوئی بڑے اعلیٰ پانی سے وضو کرتا ہے، لیکن ایسا کوئی نمازی نہ کبھی آیا نہ آ سکتا ہے جس نے خون سے وضو کر کے نماز ادا فرمائی ہو. اللہ اکبر. میرے آقا حسین حسین دسیا ہے رب دی منشا، حسین دسیا ہے رب دی منشا، نہ ناز ویچے نہ نیاز ویچے. حسین دسیا ان حسین دسیا، حسین دسیا ہے رب دی منشا، نہ ناز ویچے نہ نیاز ویچے. حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز ویچے. میرے آقا امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا. ادھر اعلان کیا عمرو بن سعد نے، اے بدبختو کیا دیکھتے ہو؟ اب تو اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. چنانچہ مالک بن نمیر آگے آیا، تلوار کا وار کیا. سنان بن انس نے سینے پہ نیزہ مارا. آپ پلٹ گئے. اتنے میں شمر دل جوشن آگے بڑھا. اس نے اپنے خنجر سے امام علی مقام کا گلہ کاٹنا چاہا. ابھی اس نے خنجر آپ کے گلے پہ رکھا تو اس کے سینے کے اوپر کوڑ کے نشان میرے آقا حسین نے دیکھے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے نانے کی بات کو سچ کر دکھایا ہے. میرے نانے نے سچ فرمایا تھا کہ میری آل کے میں ایک کوڑی کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ میری آل کے خون کے اندر وہ منہ مار رہا ہے. فرمایا او شمر دل جوشن، ارے او بدبخت، وہی میرے نبی نے میرے نانا نے جس کوڑی کتے کی بات بتائی تھی وہ کوڑی کتا بدبخت تو ہی ہے. چنانچہ اس بدبخت نے تلوار اپنے خنجر سے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تو حضرات حسین نے عظیمت کی راہ پہ جان دے کے یہ بتا دیا کیا، فنا فی اللہ کی بقا کا راز مضمر ہے کہ
کہنے لگا آؤ آؤ میرے اس اونٹ کو سونے چاندی سے بھر دو، کیونکہ آج میں نے ایسے بادشاہ کا قتل کیا ہے کہ جس تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ میں نے ایسے بندے کو مارا ہے کہ جو ماں اور باپ کی طرف سے کائنات میں سب سے بہتر تھا۔ وَخَيْرُهُمْ إِذْ يُنْسِبُونَ نَسَبًا، جس کا نسب پوری کائنات میں سب سے تگڑا نسب، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی۔ اللہ اکبر، یہ پڑھتا ہوا وہ قاتل آپ کے سر انور کو لے کے آگے بڑھا، نیزے پہ بلند کیا۔ اب توجہ فرمانا حضرات، ادھر یہ کربلا کا میدان ہے، ادھر امام علی مقام کی شہادت ہوئی، آپ کا گھوڑا زخمی گھوڑا واپس خیموں کی طرف بھاگا۔ ادھر جب آل محمد نے سیدہ زہرا کی اس نسل پاک کی پیاری پیاری پاک پاک کلیوں نے اس خالی گھوڑے کو دیکھا، ایک کوہرام سب پا ہو گیا۔ سیدہ زینب سمجھ گئی کہ حسین شہید ہو گئے، چنانچہ جو نصیحت تھی اس کے مطابق سیدہ نے عمل فرمایا۔ اللہ اللہ، چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا صبر ہے، یہ کیا صبر ہے۔ ادھر امام علی مقام کی شہادت ہوئی، ادھر یزیدیوں نے نعرے لگائے ہم عزت پا گئے۔ توجہ رہے، ہم عزت پا گئے، غور سے سننا، ہم عزت پا گئے، نعرے لگانے لگے۔ پھر کھڑا ہوا عمرو بن سعد، اے لوگوں توجہ سے سننا، عمرو بن سعد اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوا، اس نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی فضلنا، اے اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے ہمیں عزتیں عطا کی، وکرمنا بقتل الحسین، ہم نے حسین کو قتل کیا، اس نے ہماری عزت بڑھائی۔ اتھو پتہ لگیا الحمدللہ نال خطبے بھی شروع ہونے نے۔